ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، آمین۔ لاتعداد درود و سلام ہوں امام النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا پر کہ جنہیں رب العالمین نے رشد و ہدایت دے کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، گزشتہ خطبہ جمعۃ مبارک میں ہم نے بیماری کے آنے کے بعد ایک مومن مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے کہ جب ایک مومن مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں کہ جن کے کرنے سے وہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اسے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق اسے اپنا علاج کروانا ہے، کیونکہ بیماری بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے اندر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے، ایک دفعہ آپ کے پیٹ میں درد ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں کیا کروں کہ یہ درد ختم ہو جائے؟ تو حکم دیا وہ فلاں درخت جو ہے اس کے پتے لیں، کھائیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے وہ پتے کھائے، اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی۔ تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ پھر درد، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی درخت کے پتوں کو دوبارہ سے توڑا اور کھایا اور شفا نہ ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تو کہا اللہ پہلے تو ان پتوں سے مجھے شفا مل گئی لیکن اب نہیں ملی۔ فرمایا میرے موسیٰ شفا اس میں نہیں، شفا میرے حکم میں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا پھر آپ کو ایک ذرے سے بھی شفا مل سکتی ہے، اور جب تک اللہ کا حکم نہ ہو آپ کو شفا نہیں مل سکتی، چاہے آپ جتنی مرضی اچھی دوائی استعمال کریں۔ انسان کا توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات وہ ہے، میں یہ رستہ اختیار کروں گا، یقیناً میرا رب مجھے شفا عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی بیماری کی نوعیت کے مطابق اس بیماری کے ماہر ڈاکٹر کے پاس سے جانا چاہیے، طبیب کے پاس جانا چاہیے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ کہاوت جو ہے اسی بات کی عکاسی کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بغیر علم کے فتویٰ نہ دے، اگر اس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وہ اپنے لیے وبال جمع کر رہا ہے۔ اور اگر کسی نے بغیر علم کے کسی کا علاج کیا اور
دوائیاں بھی آتی ہیں، یونانی دوائیاں بھی آتی ہیں، ایلوپیتھک بھی آتی ہیں، ہومیوپیتھک کی دوائیں بھی آتی ہیں۔ دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ علاج بالغذا کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی کچھ ڈاکٹر اور حکیم ایسے ہیں جو دوائی نہیں دیتے بلکہ بندے کو ایسی ایسی خوراک بتاتے ہیں کہ جس کے کھانے سے وہ بندہ اپنا علاج کر لیتا ہے اور اپنی بیماری سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ علاج، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوائیوں سے درست نہیں ہو سکتی، ان کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، جسے جراحت کہا جاتا ہے۔ جراحت کا جس کے اندر آپریشن ہے، حجامہ ہے، سینگی وغیرہ جو لگائی جاتی ہے اور داغا جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ علاج ہے صدقے کے ذریعے انسان اپنا علاج کرے، قربانی دے کر انسان اپنی بیماری کو دور کرے۔ پانچواں طریقہ علاج ہے دم کے ذریعے، قرآن سے دم کریں یا نبی علیہ السلام کی مصنون دعاؤں سے، یا ایسے اذکار، ایسی دعائیں جن کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، شرک نہ ہو، وہ دعا وہ دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 5 طریقے ہیں علاج کرنے کے، ان کا ہم ہر ایک کا کے حوالے سے شریعت نے ہمیں کیا بتایا ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ایسی چیز سے، ایسی دوائی کو استعمال نہ کیا جائے جس کے اندر حرام چیز پائی جاتی ہے۔ جس دوائی کے اندر حرام چیز ہوگی، شراب ہے، سور ہے، اس طرح اور بھی کوئی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اگر وہ اس دوائی کے اندر پائی جا رہی ہیں یا حرام طریقہ ہے تو وہ حرام طریقہ بھی درست نہیں ہے، وہ علاج درست نہیں ہے۔ کیوں؟ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر تمہارے لیے شفا نہیں رکھی، اس چیز کے اندر تمہارے لیے شفا نہیں رکھی جس چیز کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ گویا حرام چیز کے اندر شفا نہیں مل سکتی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، امام ابو داؤد اس کو سنن ابی داؤد میں نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ولا تداؤوا بحرام، کسی حرام چیز کے ساتھ اپنا علاج مت کرو۔ تو علاج جو آپ نے کروانا ہے وہ حلال دوائیوں کے ساتھ آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ جس جگہ بیماری نازل ہوتی ہے، جس علاقے میں وبا نازل ہوتی ہے، وہاں اللہ رب العالمین وہیں پہ اس کی شفا بھی نازل کرتے ہیں۔ جس جگہ پہ بیماری نازل ہوگی وہیں پہ اس کی شفا بھی ہوگی۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں نقل کی ہے۔ دوائیوں کے ذریعے علاج کروانے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ انزل الداء والدواء، اللہ نے بیماری بھی نازل کی اور اس کی دوا بھی نازل کی، وجعل لكل داء دواء، اور ہر بیماری کی اللہ نے دوا بھی بنائی ہے۔ فتداؤوا، تو اللہ کے بندو اپنا علاج کرو، دوائی استعمال کرو۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو فتداؤوا، علاج کرو، فإن اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل نے لم یزل داعا الا وزاده شفاء، جو بیماری بھی رکھی ہے اس بیماری کی شفا بھی رکھی ہے، غیر داء واحد، سوائے ایک بیماری ہے۔ جب وہ بیماری آتی ہے تو انسان کو صحت نہیں مل سکتی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وبا ہوا، وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحرم، الحرم، وہ بڑھاپا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، وہ دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا، وہ کبھی دوبارہ صحت مند نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہمارے یہاں حکیموں کے مقولے ہیں کہ یہ دوائی کھاؤ 80 سال کا بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا، تو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب انسان بوڑھا ہو جائے گا وہ جوان کبھی ہو سکتا نہیں۔
نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ رسول شراب سے ہم اپنے بچوں کا یا اپنا علاج کرتے ہیں تو کیا ہم شراب استعمال کر سکتے ہیں دوائی کے طور پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو خود ایک بیماری ہے، اس نے تمہیں کیا شفا دینی ہے؟ تو جو چیز خود بیماری ہے، جو چیز خود گندی ہے، اس سے انسان کو کبھی صحت نہیں مل سکتی۔ اب وہ دوائیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کروانے کا حکم دیا، اور آپ نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ یہ دوائی استعمال کیا کرو، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کرنسی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے والے سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فی الحبۃ السوداء، سیاہ دانوں میں، کلونجی کے اندر، شفاء من کل داء الا السام، موت کے علاوہ ہر بیماری کا اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، اس کے اندر شفا موجود ہے۔ بیمار موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ اب وہ استعمال کروانے والے طبیب کے اوپر ہے کہ وہ بندے کی صحت کے مطابق، اس کی بیماری کی نوعیت کے مطابق دیکھتے ہوئے تجویز کرے کہ یہ کس طرح استعمال کرے گا، یہ طبیب اس کا ہمیں بتا سکتا ہے۔ ہم اپنے طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا بتایا وہ سنا مکی ہے۔ سنا مکی کہتے ہیں شری جو ہوتا ہے، اس کے جو بیج ہوتے ہیں، اس کے جو پتے ہوتے ہیں، اس کی جو کالک ہے، اسے سنا مکی کہا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں کورونا جب شروع ہوا تو اس سے پہلے سنا مکی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہے کیا ہے۔ لوگ یہ 2-3 روپے تولا ہوتی تھی تو یہ 250 300 400 روپے تولا بکتی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ سنا مکی کی تبصرے ہو رہے ہیں کہ اس کے اندر شفا ہے، اس طرح استعمال کرو، اس کا دوا استعمال کرو، یہ کرو وہ کرو۔ تو جتنی زیادہ اس کی مشہوری کی گئی اس قدر اس کو مہنگا بھی کر دیا۔ تو یہ شریک جو ہوتا ہے، اس کے پتے ہوتے ہیں، اس کا جو بیج ہوتا ہے، اسے سنا مکی کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیدنا انس اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، سنن الکبریٰ نسائی نے اس کو نقل کیا۔ آپ نے فرمایا ثلاث فیہن شفاء من کل داء، 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے ہر بیماری کی، الا السام، سوائے موت کے، السلام، ان میں سے ایک سنا مکی بھی۔ سنا مکی کو استعمال کرو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی۔ عود ہندی، عود ہندی یہ ایک لکڑی کو کہتے ہیں، میٹھی لکڑی ہوتی ہے، بعد میں میرا خیال ہے جسے ہم ملٹی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر 7 بیماریوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی، 7 بیماریوں کے لیے۔ 2 بیماریوں کا آپ نے ذکر کیا، ایک جو گلے کا قوا اور گلے کی جتنی پرابلم، ریشے کی جتنی پرابلم ہوتی ہے، قوا گر جاتا ہے بندے کا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ام قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرا ایک بیٹا تھا جس کا قوا گر جاتا تھا، تو میں اپنی انگلی کے ساتھ اس کے قوے کو دباتی اور وہ قوا جو تھا اوپر چلا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب اس کو لائی تو اللہ کے رسول نے جب اس کی حالت کو دیکھا تو آپ نے کہا تم اپنے بچوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تم اپنے بچوں کو انگلی کے ساتھ کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تم لوگ عود ہندی کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ علیکم بہذا عود الہند فإن فیہ 7 اشفیۃ، اللہ تعالیٰ نے اس عود ہندی کے اندر 7 بیماریوں کے لیے شفا رکھی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں نقل کیا۔ جب گلے کے کوے کا مسئلہ ہوگا تو پھر اس کو ناک میں ٹپکائیں گے، یعنی اس کا ارک نکال کے یا وہ تیل نکال کے وہ ناک میں ٹپکائیں گے۔ دوسری بیماری جو ہے پھیپھڑوں کی بیماری، کھانسی کا مسئلہ جس کو ہے، اسی طرح سینے کے اندر، پسلیوں کے اندر جس بندے کو درد ہوتی، اس بندے کے لیے بھی نبی علیہ السلام نے اسی عود ہندی کو جدید
درد شروع ہوتی ہے اور ٹانگ میں جاتی ہے. ٹانگ میں اور کمر میں جو درد ہوتی ہے اس کو النساء کہا جاتا ہے. اس بیماری کا علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس طرح سیدنا انس اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کو نقل کیا. فرمایا شفاء علم النساء، علم النساء کے لیے شفا کس میں ہے؟ الیت شمعۃ اعرابیۃ، دیہاتی بکری، دیہاتی مینڈا. دونوں احادیث موجود ہیں کہ بکرے کا ذکر بھی ملتا ہے، یعنی جنگلی بکرا یا جنگلی دھوبا. دھوبے کا جو اس کی چکی ہوتی ہے، اس چکی کی جو چربی ہوتی ہے اس کو پگھلایا جائے گا. اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. ہر روز صبح خالی پیٹ جس کو یہ کمر سے ٹانگ میں درد جاتی ہے، وہ 3 دن میں وہ چکی سے نکلنے والی جو یخنی ہے یا جو وہ چربی پگھلے گی اس کو 3 دن وہ پیے. ہر روز خالی پیٹ اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ کر کے 3 دن پیے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمر کی اور ٹانگ کی جو درد ہے وہ ختم فرمائے گا. اسی طرح ہی بکرے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو اس کی آگے والی دستی ہے، آگے والا جو پاؤں ہوتا ہے وہ پوری دستی دے گا. اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے اس کی یخنی بنائی جائے اور اس کی یخنی جو ہے 3 حصوں میں رکھ لی جائے. روزانہ ایک حصہ خالی پیٹ پیا جائے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو شفا عطا فرمائے. اسی طرح وہ آدمی جن کا معدہ انتہائی کمزور ہے اور جن کے دست رکتے نہیں، لوز موشن کی جنہیں بیماری ہے، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی ایک دوائی تجویز فرمائی. وہ کیا ہے؟ صحیح البخاری میں امام بخاری سے حدیث کو نقل کرتے ہیں. چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ مدینہ میں جب آئے اسلام قبول کیا، بیمار ہو گئے. ان کو لوز موشن شروع ہوئے، دست لگے، اب وہ رک نہیں رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اوالی مدینہ میں اپنی چراگاہ میں بھیجا جہاں آپ کے اونٹ تھے. تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ جب وہاں جاؤ گے تو اونٹوں کا پیشاب اور اونٹوں کا دودھ جو ہے وہ مکس کر کے تم لوگوں نے پینا ہے. وہ اس کو پیتے رہے. چند دنوں کے بعد وہ لوگ صحت مند ہو گئے. پھر انہوں نے ایک ظلم کیا کہ نبی علیہ السلام کی جو اونٹوں کا چرواہا تھا اسے انہوں نے مار دیا. اس کی آنکھوں میں انہوں نے سلائیاں گرم کر کے لوہے کی ڈالی، اس کے بازو کاٹ دیے. اس طرح بہت ظلم کیا اس کے ساتھ. نبی علیہ السلام کو جب علم ہوا تو آپ نے صحابہ کو ان کے تعاقب میں بھیجا، ان کو پکڑا گیا. پھر ان کو اسی طرح کی سزا دی گئی جس طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کے چرواہے کو دی. بہرکیف اس حدیث میں جن کا معدہ اس قدر کمزور ہے کہ جو کھاتے ہیں وہ رکتا ہی نہیں ہے، بیمار سے بیمار ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ اونٹ کا پیشاب اور دودھ مکس کر کے پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور شفا عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے پھوپھی سے بھی لوگوں کا علاج کیا ہے. یہ ریگستانی علاقوں میں جہاں ریت زیادہ ہوتی ہے وہاں یہ پھوپھی ہوتی ہے. یہ عربی جیسے ہوتی ہے، اس طرح کا ہی ایک پھل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا، سعید بن زید حدیث کے راوی ہیں، فرمایا الکمأۃ من المن. آپ نے فرمایا جو پھوپھی ہے یہ من سے ہے. من کیا ہے؟ انزل اللہ علی بنی اسرائیل، جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل فرمایا. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے من کو نازل فرمایا. من میٹھی چیز تھی اور سلوہ نمکین تھی. یہ جنت کے کھانے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا. آپ نے فرمایا ماؤہا شفاء للعین. جس بندے کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، وہ اس پھوپھی کا پانی اپنی آنکھوں میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی جو بینائی ہے اور روشنائی ہے اس کو زیادہ کر دے گا. اس کی آنکھوں کا جو مسئلہ ہے اللہ اس کو ختم کروا دے گا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے آنکھوں کے لیے ایک سرما بھی تجویز فرمایا جسے اسمت احمر کہا جاتا ہے. سرخ سرما ہمارے یہاں جو ہے وہ سیاہ سرما ہوتا ہے، کالا سرما جو ہوتا ہے وہ ہم ڈالتے ہیں اپنی آنکھوں میں. نبی علیہ السلام نے سرخ
فرمایا ان العجوۃ من فاکہۃ الجنہ، جو عجوہ کھجور ہے یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا العجوۃ من الجنہ، عجوہ جنت کے پھلوں سے ہے، وفیہا شفاء من السم، اس میں اللہ تعالیٰ نے زہر کا تریاق رکھا ہوا ہے، زہر کی کاٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ کسی بندے کو سانپ ڈر جاتا ہے، بچھو ڈر جاتا ہے، یا کوئی زہریلا کیڑا ڈر جاتا ہے، یا کسی بندے کو زہر دے دیا جاتا ہے، تو اس کا کاٹ جو ہے وہ آپ عجوہ کھجور کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تسبح بسبع تمرات عجوة، جو بندہ صبح نہار پیٹ خالی منہ جو ہوتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد پوری شوری کرنے کے بعد وہ بندہ 7 عجوہ کھجوریں کھا لیتا ہے، لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، اس دن اس بندے کو زہر بھی نقصان نہیں دے سکتا اور نہ جادوگروں کا جادو اس پر اثر کر سکتا ہے۔ 7 کھجوریں کھانے والے بندے پر عجوہ کھجوریں اگر وہ صبح کے وقت استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زہر سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اور اس کو جادو سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے مدینے کی عجوہ کھجور ایک خاص علاقے کا ذکر کیا کہ اس علاقے کی کھجور اگر کھائے، وہ کھجور ہے عجوہ عالیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ کا بلائی حصہ جو تھا اس میں یہ کھجوروں کے باغ تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان باغوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان باغوں سے حاصل شدہ جو کھجوریں ہیں اگر کوئی ان کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے زہر سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں، اسے جادو سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں۔ غذا میں ایک چیز پانی ہے، پانیوں میں سب سے بہترین پانی جو ہے وہ زمزم کا پانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عبداللہ بن عباس اس کو بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خیر الماء علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی جو ہے وہ زمزم کا پانی ہے۔ فیہ طعام، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانے والوں کے لیے کھانا رکھا ہے، وشفاء من السقم، اور بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علاج رکھا ہے، شفا رکھی ہے۔ جو بندہ اس کو پیے گا بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کریں گے۔ جو اس کو کھانے کے لیے استعمال کرے گا، کھانے کے لیے پیے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی کھانے کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں 30 دن رہا اور میرے پاس جمع پونجی جو تھی وہ ختم ہو گئی، تو میں 30 دن مکہ میں رہا، بیت اللہ کے قریب رہا، صرف میں 30 دنوں میں میں نے کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا۔ جب مجھے بھوک لگتی میں جا کے زمزم پیتا، تو 30 دن میں نے اسی طرح ہی گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کھانے والوں کے لیے کھانا رکھا ہے اور بیماریوں والوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، فیصل مسجد کے خطیب تھے۔ اسلام آباد میں جو فیصل مسجد ہے اس کے وہ خطیب تھے، وہ فرماتے ہیں ایک اپنی کتاب کے اندر کہ مجھے 1990 میں میدے کا السر ہوا اور 1 سال تک میں نے اس کا علاج کروایا لیکن مجھے شفا نہ ہوئی، میری بیماری بڑھتی گئی۔ اگلے سال 1991 میں نے حج کیا اور حج پر میں نے زمزم خوب پیا اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ 16 سال کا عرصہ بیت گیا، مجھے معدے کی کبھی تکلیف نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ جس بیماری کی نیت کر کے آپ پئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کی نیت کے اوپر ہے اور آپ کے اعتماد اور توکل کے اوپر ہے کہ آپ کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کر کے اس کو استعمال کریں۔ علامہ احسان الہی صدیق رحمۃ اللہ ہے، وہ اپنے طالب علمی دور کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو مجھے گردے کے اندر درد ہوئی، تو مجھے ہاسپٹل لایا
شفا عطا فرما۔ تو جس مقصد کے لیے آپ آب زمزم کو پیئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا وہ مقصد پورا کروا دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب آب زمزم پیا کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے میں وسیع رزق کا بھی سوال کرتا ہوں اور ہر بیماری سے شفا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو آب زمزم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ آب زمزم ایک خوراک ہے، اگر اس کو استعمال کریں گے تو علاج میں خوراک کے اندر یہ چیز شامل ہوگی۔ اسی طرح شہد کے ذریعے، شہد بھی ایک خوراک ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہد کے بارے میں فرماتے ہیں: یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کے پیٹ سے شہد نکالا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں۔ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آگے کہتا ہے: اللہ کے رسول، میرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ خراب ہو گیا، اس کو دست لگ چکے ہیں، آپ اس کے لیے مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جاؤ اور اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ اس کو شہد پلایا گیا تو اس کے دست اور تیز ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر وہ آیا، اس نے آگے کہا: اللہ کے رسول، اس کے دست تو اس کی بیماری تو اور بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا: اس کو اور پلاؤ۔ پھر پلایا گیا، اور بڑھ گئی۔ پھر وہ آیا، آپ نے کہا: پھر اور پلاؤ۔ آپ نے اس سے کہا: صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے قرآن میں سچ کہا ہے کہ اس میں شفا ہے، تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس کو چوتھی بار جب شہد پلایا گیا تو وہ صحت یاب ہو گیا، اس کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو شہد استعمال کرنے سے انسان کے معدے کی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح گائے کے دودھ سے نبی علیہ السلام نے علاج کیا ہے، اور گائے کے دودھ کے اندر نبی علیہ السلام نے شفا بتلائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: علیکم بالبان البقری، گائے کے دودھ کو لازمی استعمال کیا کرو، فإنها ترم من كل شجر، بے شک وہ ہر درخت کو چرتی ہے، ہر درخت سے کھاتی ہے، وَهُوَ شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں ہر چیز کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو دودھ گائے کا جو بندہ استعمال کرتا ہے وہ بیماریوں سے بھی بچتا ہے، اور جو بیماریاں اس کو لگ چکی ہیں ان بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ تلبینہ، بخار جن لوگوں کو چڑھا ہوتا ہے، جن لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، وہ لوگ اور جو لوگ غمگین بہت زیادہ رہتے ہیں، پریشان جو رہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے جب کسی بخار والے بندے کا ذکر کیا جاتا تو آپ اس کو تلبینہ کھلانے کا حکم دیتے۔ اسی طرح جو بندہ غم زدہ ہوتا، پریشان ہوتا، اس کی پریشانی ختم نہیں ہوتی تھی، دل اڑتا رہتا ہے، اداس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس بندے کو بھی اگر تلبینہ کھلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ تلبینہ بنتا کیسے ہے، کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ جو کا دلیا، کھجور، دودھ اور شہد، یہ چار چیزوں کا مکسر جو ہوتا ہے، اس کو جو ہم اپنی زبان میں دریا کہتے ہیں، دریا بنا لیا جائے تو وہ کھلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ان بیماریوں سے بدن کو شفا عطا فرماتی ہے۔ اسی طرح علاج جراحت یعنی آپریشن وغیرہ کرنا، اس کے اندر آپریشن ہے، حجامہ ہے، لوہے کی سلائیوں کو گرم کر کے جسم پر لگائی جاتی ہیں، یہ تین چیزیں اس علاج کے اندر شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بائی پاس ہوا، 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی پاس کیا ہے۔ ایک دفعہ جب آپ بچپن میں تھے، 8 سال کی عمر میں تھے، حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، تو اس وقت آپ کا بائی پاس فرشتوں نے کیا۔ پھر دوسری بار جب آپ کو معراج پہ لے جانا تھا تو اس وقت آپ کو حدید میں لگا کے آپ کے دل کا بائی پاس کیا گیا۔ تو یہ چیز ہمیں بتلاتی ہے کہ آپریشن وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔
جب ضرورت محسوس ہو۔ حجامہ نبی علیہ السلام نے خود بھی حجامہ کروایا اور اپنی امت کو کروانے کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ جا رہا تھا تو جس فرشتے کی جماعت سے بھی، جن فرشتوں کے پاس سے بھی میں گزرتا تو مجھے یہ کہتے آپ اپنی امت کو حجامہ کروانے کا حکم دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الشفاء فی ثلاثۃ، تین چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ پہلی چیز فی شدۃ محجم، سگی لگوانے میں، خون نکلوانے میں، اور شربت عسل یا شہد کے پینے میں، اور قیۃ بنار یا آگ سے داغنے میں، وَأَنْ أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْقَيْءِ، میں اپنی امت کو داغنے سے، میں اپنی امت کے لیے داغنے کے علاج کو پسند نہیں کر سکتا۔ علاج کیا جا سکتا ہے داغنے سے بھی، لیکن آپ اس کو پسند نہیں کر پاتے۔ اسی علاج کے بارے میں آپ نے فرمایا من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، جس بندے نے چاند کی 17 تاریخ کو یا چاند کی 19 تاریخ کو یا چاند کی 21 تاریخ کو حجامہ کروایا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ تو حجامے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس علاج کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک علاج ہے کہ ہم اپنے بیماروں کا، ہم اپنی امراض کا، ہم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماریوں کا علاج، تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ عبد المالک مجاہد حافظ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے سنہرے اوراق، وہ بھی اس کتاب کے اندر 2 واقعے نقل کرتے ہیں صدقے کے حوالے سے۔ کہتے ہیں ملک شام میں ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام ڈاکٹر عیسیٰ مروزی، وہ اپنے پیشے میں کام کر رہا تھا، ڈاکٹر تھا، ڈاکٹری کر رہا تھا کہ وہ خود بھی بیمار ہو۔ خود بیمار ہوا تو اس کے دوستوں نے اس کا جب علاج شروع کیا، جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے تو ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کے سامنے جو مرض آیا کہ وہ ویسے تو تندرست تھے، توانا تھے، لیکن کینسر کی آخری اسٹیج کے اوپر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تو وہ 1-1.5 سال تک ان کا علاج ہوتا رہا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ ان کو کسی نے یہ حدیث سنائی کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے بیماروں کا یا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ علاج تو دوائیوں والا علاج تو میں نے کر لیا ہے، آپ اس پر عمل کر کے بھی دیکھ لو۔ تو ان کے محلے کے اندر ایک گھرانہ تھا جو مسکین اور ضرورت مند بھی تھے اور بچے یتیم بھی تھے۔ کہتے ہیں جتنے پیسے میرے پاس بچے، باقی سارے تو میرے علاج کے اوپر لگ گئے، جو پیسے میرے پاس بچ گئے وہ سارے پیسے میں نے ان کو دے دیے اور ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو صحت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد ڈاکٹر عیسیٰ اچھے بھلے صحت مند ہو گئے اور دوبارہ اسی ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے پیش ہوئے تو رپورٹیں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ یہ بندہ وہ ہے، یہ رپورٹیں بدل چکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بیماری سے صحت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی اس کو فون آیا، آپ کی ماں جو ہے وہ کوما میں چلی گئی ہے اور اب اس کی زندگی کی کوئی امید بھی نہیں ہے، چند گھڑیوں کی وہ مہمان ہے، تو آپ اپنی ماں سے آ کر مل لیں، دیکھ لیں اس کا چہرہ۔ تو وہ آدمی اپنے دفتر سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ سڑک
کے سامنے برتن میں ڈال کے رکھ دیا، وہ بلی پیتی رہی اور میں نکل گیا۔ میں ہسپتال میں جیسے ہی پہنچا تو میری ماں کو ہوش آ گیا، اور میری ماں نے ہوش میں آتے ہی کہا کہ وہ بلی جو لگ رہی تھی وہ میرے لیے دعا کر رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر کے مجھے شفا عطا کر دی۔ تو صدقے کے ذریعے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں، آپ اپنی بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دعا ہے، صدقے کے بعد دعا ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں، کسی سے دعا کروائیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الدعاء یدفع بما نزل ومما لا ينزل، اللہ اس بیماری سے جو نازل ہو چکی ہے، جس کے اندر آپ جس کی گرفت میں آپ آ چکے ہیں، اس سے بھی آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اور اس سے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ تو دعا لازمی کرنی ہے، دعا کو لازمی اختیار کرنا ہے۔ پشاور میں ہماری جماعت کے امیر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے، تو بوڑھے تھے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر ہے اور وہ بھی آخری اسٹیج پر ہے، چند دنوں کے یہ مہمان ہے۔ کہتے میں گھر لے آیا، اور انہی دنوں یحییٰ عزیز الدین محمدی رحمۃ اللہ علیہ وہ پشاور کے دورے پہ گئے ہوئے تھے، ولی کامل تھے، بزرگ تھے، اللہ کے بہت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو وہ آدمی کہتا ہے، وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں آئیں، میرے والد صاحب کی تیمارداری کریں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ کہتا ہے دعاؤں نے شروع کی، اتنی لمبی دعا تھی، اتنی لمبی دعا تھی، کہتا ہے میں تھک گیا، لیکن وہ دعا کرتے جا رہے ہیں، اور وہ بزرگ بھی تھے، میں نوجوان بھی تھا۔ پھر کیا میرے اندر میرے زمین نے مجھ سے جوڑا اور کہا تیرا تو باپ ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں لگتا۔ کہا پھر میں نے بھی دل سے خلوص کے ساتھ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے باپ کو صحت عطا فرمائی۔ صبح جب اٹھے تو میرے باپ ایسے تھا جیسے اس کو کوئی بیماری ہے نہیں۔ اور پھر ہم دوبارہ ڈاکٹروں کے پاس جب چند دنوں کے بعد گئے، انہوں نے وہ رپورٹیں کی، ایک ہاسپٹل سے کروائی، پھر دوسرے ہاسپٹل سے کروائی، اور پھر انہوں نے کہا نہیں یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو یہ بیماری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بیماری آنے کے بعد ایک مومن مسلمان کو کیا کرنا ہے، وہ علاج